چیف منسٹر صاحب، آپ کو، گورنر صاحب، منسٹرز، ممبر پارلیمنٹ، فیڈرل منسٹر بھی، اور ہمارے جو سارے صوبائی منسٹرز بیٹھے اور ممبرز پارلیمنٹ، خواتین و حضرات، دیکھیں جب میں نے پارٹی 25 سال پہلے شروع کی تو ہمارا جو نصب العین تھا، جو ہمارا منشور تب تھا، اس میں بڑا واضح تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، جو کہ پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن میں جو جب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جب پاکستان کے اوپر جو اپنی ویژن دی کہ یہ ملک کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا اسلامی فلاحی ریاست. اور جب بھی مسلمان اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے. تو یہ ہمارا 25 سال سے یہ سٹرگل تھی، اور میری کوشش تھی کہ جب بھی اللہ نے یہ موقع دیا تو میں بجائے یہ کہ جی ایشین ٹائیگر بنا دیں گے پاکستان کو یا لاہور کو پیرس بنا دیں گے، ہمارا ہمیشہ قبلہ ایک ہی تھا کہ اس ملک کو ہم نے جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، ہم نے اس طرف اس کو لے کے جانا ہے. تو جب ہمیں پختونخوا کی حکومت ملی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، طاقتور گورنمنٹ نہیں تھی. اور سب نے یہ کہا شروع میں مجھے کہ یہ آپ حکومت لے ہی نہ، کیونکہ بڑا مشکل ہے کولیشن گورنمنٹ کو چلانا. تو میں تو اس وقت انجرڈ تھا، تو مجھے بڑے لوگوں نے یہ ایڈوائز لی کہ آپ کی بڑا مشکل ہوگا حکومت چلانا، اور پختونخوا کے لوگ ایک دفعہ ہی باری دیتے ہیں، دوسری باری نہیں دیتے وہ، تو آپ کو ویسی ایک باری کے بعد آپ کی ساری سٹرگل ختم ہو جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو پختونخوا کی حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، تو جب 2018 کا الیکشن آیا تو ساری دنیا کو ایک تعجب ہوا کہ ایک حکومت جو کہ کولیشن تھی وہ 2/3 اکثریت لے کے آ گئی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میں ذرا آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. میں نے سننا پڑا کہ جب ہماری حکومت آئی کے پی میں کہ جی یہ کدھر ہے نیا پختونخوا، ہر وقت ہمیں تانے دیے گئے. لیکن ووٹر نے آخر میں فیصلہ کیوں کیا؟ اور شعور رکھتے ہیں یہاں کے لوگ، زیادہ جمہوریت کا ذہن ہے اس طرف پختونخوا کی طرف، کیونکہ آپ کا سوشل سسٹم ایسا ہے، جرگہ سسٹم ہے، ایک جمہوریت، سوچ جمہوری ہے لوگوں کی. تو کیوں انہوں نے 2/3 اکثریت دی؟ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، انہوں نے رپورٹ شائع کی کہ 2013 سے 2018 جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا تھا. تو اس لیے لوگوں نے ووٹ دی، کیونکہ ہمارے 5 سال میں سارے پاکستان کے صوبوں سے زیادہ یہاں ہم نے غربت کو کم کیا. اور یہ یاد رکھے کہ 2013 میں جب حکومت ملی تو سب سے زیادہ تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخوا میں تھی. یہاں پولیس والوں کی بہت بڑی قربانی تھی، 500 پتہ نہیں 600 پولیس والے شہید ہو چکے تھے. وہ پولیس اپنے آپ کو بچاتی تھی تو شہریوں کو کیا بچانا ہے. اور شروع میں تو یہاں کی پختونخوا کی کیبنٹ کو اگر آپ نے منسٹرز کو ملنا ہو تو وہ یہاں پشاور میں نہیں آپ کو ملتے تھے، وہ کسار مارکیٹ اسلام آباد میں ملتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ خوف تھا یہاں اس وقت. لیکن آہستہ آہستہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ٹھیک ہو گیا، اور حکومت نے گورننس سسٹم بھی ٹھیک کر دی. اور سب سے بڑی بات کہ پہلی دفعہ 30% لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملی. تو میں اس کے اوپر صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل صرف ایک وجہ سے بنایا تھا کہ میری والدہ کو کینسر ہو گیا، بڑی تکلیف میں تھی وہ. تو میں ایک ہاسپٹل گیا، میو ہاسپٹل میں، کینسر کے اسپیشلسٹ کو ملنے. تو ادھر مجھے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کے بھائی کو کینسر تھی. تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا اور سارا شام بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن کے پاس پیسہ بھی ہے، تو اگر ہمارے لیے اتنا مشکل ہے گھر میں کینسر، تو غریب گھرانوں میں کیا ہوتا ہے.
تو اس کی وجہ سے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا کہ میں نے تب سوچا کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی جس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے وہ کم از کم ایک ایسے ادارے میں جائے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کا مہنگا کینسر کا علاج ہو سکے. تب بھی جب ہاسپٹل بنا تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ سب سے بڑی نعمت ایک معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے کہ غریب گھرانے میں اگر پیسہ نہیں ہے تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا علاج نہیں ہوگا اگر گھر میں پیسہ نہیں ہے. تو اس لیے ہیلتھ انشورنس. اور تب جب ہم نے شروع کی تو بڑا لوگوں نے اس کے اوپر پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی, لیکن آہستہ آہستہ پختونخوا کے لوگوں کو جو نچلے کمزور طبقہ تھا اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اس کا. اور 30% یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پختونخوا کی کہ 30% لوگوں کو انہوں نے کور کیا ہیلتھ انشورنس سے. اور اس کے بعد جب ہماری 2018 میں گورنمنٹ آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور محمود خان میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کو ہم نے پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اور آپ کی وجہ سے پھر میں نے پنجاب کو بھی کہا کہ آپ بھی سارے خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں اب 1 جنوری سے وہاں شروع ہو رہے ہیں کارڈ, ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن, اور 3 مہینے میں پنجاب نے سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس کی, سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے, لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا. محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو, اور غریب کی دعا یہ یاد رکھے کہ اللہ زیادہ سنتا ہے, دعائیں اس کی سنتا ہے. تو یہ جو آپ نے شروع کیا اور آپ کی وجہ سے پختونخوا میں گیا. اب بلوچستان کے چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ وہ بھی یہ صوبے پیسہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے. انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا. گلگت بلتستان میں بھی, آزاد کشمیر میں, جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے وہاں سارے گھرانوں کو, ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے. 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی مثال دی جائے گی دنیا میں, کیونکہ وہاں ہیلتھ انشورنس پریمیم سے پیسے دے کے لینا پڑتا ہے. یہاں گورنمنٹس خود ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو اب وہ راستہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا, پہلے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر مہنگائی آ گئی, پہلے کرونا آیا, بڑا زور لگایا میرے پہ لوگوں نے کہ جی لاک ڈاؤن کر دو, بند کر دو, جس طرح ساری دنیا میں ہندوستان کی مثال دی جا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا نریندر مودی نے, تو میں بھی کر دوں تاکہ کرونا نہ پھیلے. اور بڑا مجھے برا بھلا بھی کہا گیا. 3 مہینے میں نے بڑی چیزیں سنی کہ جی اس کو پتہ نہیں ہے, کسی نے کہا اس کے اوپر FIR کاٹ دو جو بھی کرونا سے مرتا ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. لیکن آج میں اپنی ٹیم کو, جو NCOC میں ہماری ٹیم تھی, جس طرح ایک ہر روز ہم نے ڈیٹا دیکھا, سائنٹیفک فیصلے کیے, دنیا سے ہٹ کے فیصلے کیے. اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ملک جس نے سب سے بہتر طریقے سے کرونا کی جو وبا سے جو اپنے ملک کو نکالا ہے وہ پاکستان ہے. اکانومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے, یعنی دنیا کا ٹاپ ملک ہے, 190 ملکوں میں سے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو کرونا سے بھی بچا لیا اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیا. تو ہم وہاں سے نکلے, ہندوستان میں غربت آئی اور ابھی بھی بہت برا حال ہے, معیشت ابھی بھی نہیں ریکور کر رہی. جو انہوں نے لاک ڈاؤن لگائے, جو مجھے کہا جا رہا تھا کہ اس کے نریندر مودی جس طرح کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں. لیکن ایک کرونا کا ایک ایسا دنیا کے اندر ایک ایسا مسئلہ بنا
जिससे पाकिस्तान भी ना बच सका। और वो क्या मसला है कि जैसे ही लॉकडाउन हुए, कारोबार बंद हो गए, ट्रैवलिंग बंद हो गई, आपने देखा एयरपोर्ट्स बंद हो गए। उससे जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब कि जब कारोबार से मसलन एक मुल्क दूसरे मुल्क को चीजें बेचता है, वो बंद हो गई। तो उससे जब सप्लाई चेन बंद हुई, कीमतों चीजों की कमी हो गई, कमी हुई तो चीजें महंगी हो गई। तो उसका हमें भी असर पड़ना था। यानी तेल जो था वो दुगना दुगना हो गया 3-4 महीने में, कोयला दुगना हो गया, गैस दुगने से भी ज्यादा हो गई, गैस बल्कि कई जगह 3-3 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो ये सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। फिर जो घी है 70-75% पाकिस्तानी बाहर से इंपोर्ट करता है, वो दुगने से भी ज्यादा हो गया। तो इसका अब क्या गवर्नमेंट करती? हमने जितनी चीजें पाकिस्तान में थी, हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते? हालांकि हमने पेट्रोल पे, डीजल पे, आप अगर दुनिया में देखें तो जो स्वाय वो मुल्क जिनकी अपनी प्रोडक्शन है डीजल की, यानी उनकी जमीन से तेल निकलता है, उनके अलावा पाकिस्तान में सबसे, बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं, क्योंकि हमने सारे टैक्सेस नीचे ले आए। सिर्फ यह कि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। तो हमने फिर तीन महीने पहले प्लान बनाया कि हम अब कैसे लोगों का ये महंगाई का बोझ कम कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमने एक प्लान बनाया, ये जो एहसास राशन है, हमने 120 अरब रुपए इसके लिए निकाले और हमने फैसला किया कि तकरीबन आधे अपने खानदान पाकिस्तान में, उनको 30% कम पे आटा, घी और दालें दी जाएं, ताकि वो ये मुश्किल वक्त जो है, जो हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है, ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो तब तक कम अज़ कम जो 3 चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। लिहाजा आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं एहसास राशन, और इसमें मैं सबको अपील करता हूँ, अपनी MPs, अपने कारकुनों को, कि अपने ज़िलों में जाएं और लोगों को रजिस्टर करवाएं। जिसने रजिस्टर नहीं किया उन्हें कहें कि जो जिस भी ख़ानदान की 50,000 रुपये से कम आमदनी है वो रजिस्टर करें, ताकि उनको हम शामिल करें इसमें। और फिर जो करियाना स्टोर्स हैं, जिनके ज़रिए जिधर आटा आपको और ये जो 3 चीज़ें रियायत मिलेगी, वो स्टोर्स को भी रजिस्टर करवाएं नेशनल बैंक के साथ। इश्तिहार भी हमारे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने कारकुन, अपने MPs इस पर पूरी तरह शिरकत करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। जो आपके हल्के के लोग हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उनको कम से कम, वो जब मुश्किल में हैं तो जब आप उनको बताएंगे तो कम से कम हम थोड़ी सी उनकी मुश्किल कम कर सकें। इसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और वो शुरू हो रहा है पख्तूनख्वा से और फिर सारे पाकिस्तान में जा रहा है। वो है कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान क्या प्रोग्राम है? इसमें हमने 2 करोड़ घरानों को, हमने नहीं सॉरी 20 लाख है ना, 20 लाख खानदान, 20 लाख जो सबसे बेचारे निचले कमजोर तबका है, 20 लाख खानदानों को हम हर एक खानदान को 4 चीजें दे रहे हैं। एक, सूद के बगैर कर्जा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा अगर देहात में है तो अपनी किसान के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर पे चीज़ें खरीदने पे लगा दे, बीज पे लगा दे, जो भी 5 लाख कर्जा उसके लिए। और शहरों के लिए 5 लाख कर्जा अगर वो कोई छोटी मोटी अपनी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। फिर उस खानदान में एक घर को टेक्निकल एजुकेशन, उसको कोई हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। फिर एक उसी खानदान के अंदर एक घर के लिए कर्जा, 27 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा एक घर बनाने के लिए।
اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ اور پھر ہیلتھ کارڈ وہ تو خیر ہم دے ہی رہے ہیں. تو یعنی کہ اس 20 لاکھ خاندانوں کو پوری پروٹیکشن دے تاکہ ان کو ہم اوپر اٹھا سکیں. میں یہ اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم اتنا ہی پیسہ نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے. اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہو میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس سے ہم بہت زیادہ الاؤنسز بڑھائیں. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ جب ہماری حکومت آئی تو جتنا بھی ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جتنا بھی ہم ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آدھا اس میں سے پیسہ جو پچھلے انہیں قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر سود اور قسطیں ادا کرنے میں چلا جاتا ہے. تو یعنی پہلے سال اگر ہم نے 4,000 ارب روپیہ اکٹھا کیا، پہلا سال ہمارا جو ٹیکس پہ، تو اس میں سے 2,000 ارب روپیہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ، تو صرف 2,000 بچ گیا ہمارے لیے. اس بار ہی ہم نے اس سے بہت زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے، لیکن اس کا بھی آدھا چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں پہ اور سود ادا کرنے میں. لہٰذا جو ہمارے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ کم ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے، ہمارا ٹیکس بڑھ رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا ملک جس طرح میں نے کہا صحیح راستے پہ نکل گیا ہے، تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آئے گا پہلی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو، کمزور طبقے کو، ان کے الاؤنسز بڑھائیں، ان کے لیے اور ان کے سہولتیں دیں، ان کے لیے اور زندگی آسان کریں. اور ہم نے ایک اور جو بھی محمود خان نے بات کی اسکالرشپس کی، تو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں. اس وقت 63 لاکھ اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم. 47 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا اسکالرشپس کے لیے. 63 لاکھ نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور اس کا سسٹم میں بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے اسکالرشپ کے سسٹم میں میرٹ کے اوپر کئی نہیں دی جاتی تھی. اب یہ مختلف ہیڈز میں اسکالرشپس مل رہی ہیں. مثلا رحمت للعالمین اسکالرشپس بھی ہیں، ہائر ایجوکیشن کی بھی اسکالرشپس ہیں، پختونخوا اپنی اسکالرشپس دے رہا ہے. وہ ساری جتنی بھی ہمارے صوبوں میں جدھر ہماری گورنمنٹ ہے سوائے سندھ کے، وہ ساری اسکالرشپس اب میں پرائم منسٹر آفس کے اندر اس کا ڈیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں میرے آفس میں. اور اس پہ پھر آن لائن ہم جو بھی اسکالرشپس لیں گے یا جو بھی کہنا چاہیں گے کہ جی ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں نہیں ملی، وہ ساری ایک پورا میرا آفس ہوگا جو صرف یہ دیکھے گا کہ اسکالرشپس میرٹ پہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. پھر ان بھی لوگوں کو، وہ نوجوان جو پڑھ رہے ہوں گے، اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ اپلائی کر سکیں گے ہمارے اس آن لائن کے اوپر کہ جی مجھے پڑھائی کے لیے اب اسکالرشپ چاہیے. تو ان کے سب کچھ پرائم منسٹر آفس میں ہوگا، ڈیٹا میرا ادھر اکٹھا ہوگا. آن لائن لوگ ہمارے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے اگر وہ سمجھیں گے میرٹ پہ ملی یا نہیں. اور پھر میں صوبوں کے ساتھ، سی ایم پنجاب کے ساتھ، سی ایم پختونخوا کے ساتھ، باقی جو ہمارے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر ہیں، آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر، ہم ان سے ان ٹچ رہیں گے کہ انشور کریں گے کہ اسکالرشپس، اور یہ سب سے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، میرٹ کے اوپر دی جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا آمدنی بڑھتی جائے اور زیادہ ہم نے پیسہ بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے، اور خاص طور پہ اس طبقے کی جن کو ابھی تک اعلیٰ تعلیم نہیں مل سکتی تھی. میں آخر میں پھر سے اپنے سارے ایم پیز کو اور منسٹرز کو اور چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ جو ہمارا احساس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروگرام، کیونکہ اس وقت جس طرح لوگوں کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے مہنگائی کا، تو آپ یہ ساروں کو آرڈر، چیف منسٹر صاحب آپ سب کو کہیں، ایم پیز منسٹرز کے اپنے حلقوں میں جائیں اور یہ لوگوں کو کہیں رجسٹر کریں، اس کے اوپر 8171 کے اوپر رجسٹر کریں، اور پھر کریانہ سٹورز کو بھی رجسٹر کروائیں، تاکہ جتنے زیادہ کریانہ سٹور رجسٹر ہوں گے اتنی جگہ آؤٹ لیٹ سے لوگوں کو یہ 30%، 3 مین دالیں، گھی اور آٹے کے اوپر ان کو کنسیشن مل سکے گی. آخر میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ دوں کہ ہمارا آگے جو اب تک پاکستان میں بدقسمتی سے شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی ہے، یہ ہم پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں.
ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. پہلی تو 50 سال کے بعد اس ملک میں 50 سال کے بعد اس ملک میں بڑی ڈیمز کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہماری سارا جو بارشیں اور پانی گلیشیئرز کا بھی ہوتا ہے وہ سال میں 3 مہینے میں سارا پانی دریاؤں میں آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب سردیاں ہوتی ہیں ہمارا پانی کم ہو جاتا ہے دریاؤں میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریزروائرز بنائیں, پانی کو روکیں. چین کے اندر 5000 بڑے ڈیمز ہیں, ہمارے 2 اور اب یہ 3 بن رہے ہیں. تو 5000 بڑے ڈیمز ہیں اور 80,000 سارے چھوٹے بڑے ملا کے. تو ہم نے کوئی آگے پلاننگ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم آگے پلاننگ کریں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کہ پانی کو روکیں تاکہ آگے ہم اور علاقے کو کاشت کر سکتے ہیں. ہماری بڑھتی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے ڈیمز بنا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہماری کلائمیٹ چینج کے لیے جو 10 بلین سونامی جس میں پختونخوا سب سے آگے ہے, سب سے زیادہ درخت آپ نے لگائے ہیں اب تک, اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اپنے شہروں کی, دریاؤں کی, ہوا کی, پولوشن کی. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں پلاننگ ہو رہی ہے. اور پھر انڈسٹری کی طرف پہلی دفعہ جا رہے ہیں. ہماری بڑی دیر کے بعد انڈسٹری اب کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے جیسے ہم نکلیں گے آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام کے تحت مائیکرو ہیلتھ انشورنس پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.